السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کے کے ناول پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک شاندار کمپلیٹ ناول لائے ہیں۔ ناول کا نام ہے بیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ چلیے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ بی بی جان سے کسی مسئلے پر اختلاف کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ایسا اکثر ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے اختلافات کو اصولی قرار دے کر وہ مزے سے ہر بات سے بری الذمہ ہو کر اپنے معمول میں مصروف ہو جاتی اور پھر ہر شخص اور ہر چیز اپنی اپنی روٹین پر آ جاتی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اس روز ایک نہایت غیر اہم اور معمولی سی بات پر 2 گھنٹے تک بی بی جان سے بحث کرنے کے بعد جب وہ اٹھی تو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا دل اتنا پریشان اور غیر مطمئن سا کیوں ہو رہا ہے۔ اپنے اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ بے وجہ ہی سارے گھر میں گھومتی رہی، مگر دل گرفتی کا وہ عالم کم نہ ہو سکنے پر گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ بی بی جان کے گھر سے لارنس گارڈن کا فاصلہ بہت کم تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ بہت کم ہی کبھی ادھر آتے تھے۔ لیکن اس روز اس کے قدم خود بخود ہی ادھر اٹھ گئے اور اب تقریباً آدھے گھنٹے سے پتھر کے بینچ پر بیٹھے وہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس کا ذہن بلا وجہ اتنا اپسیٹ کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خود کو بہلانے کے لیے کسی دوست کی طرف چلی جاتی، وہاں سے کسی اور دوست کی طرف اور پھر سب کے ساتھ مل کر شور ہنگامہ بپا کر خود بخود ٹھیک ہو جاتی، یا پھر واپس اپنے گھر ہی چلی جاتی اور بستر میں گھس کر سو جاتی۔ مگر آج اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ خود کو بہلانے کے یہ دونوں ہی طریقے کارگر ثابت نہ ہوں گے۔ اس ذہنی حالت میں اسے اپنے سامنے موجود ہر چیز غیر دلچسپ اور غیر اہم نظر آ رہی تھی۔ درخت، پھول، پودے، لوگ، ہر شے بے تکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس غیر حاضر دماغی میں اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو غالباً اپنے سامنے والے درخت کی تصویر لینا چاہ رہا تھا، مگر اس سے اینگل ٹھیک سے بن نہیں رہا تھا۔ اینگل درست کرنے کی کوشش میں وہ کبھی کھڑا ہوتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی درخت کے دائیں سمت میں چلا جاتا تھا اور کبھی بائیں سمت میں۔ 1-2 بار وہ تقریباً لیٹ ہی گیا، مگر اس کا زاویہ نہ بن سکا۔ وہ اپنی ذہن کیفیت بھلا کر اس کی اس کوشش کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ 30-35 منٹ تک وہ اسی طرح اوٹ پٹانگ کوششوں کے بعد مایوسی سے سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اچھی طرح افسوس کر لینے کے بعد اس نے کچھ سوچا اور پھر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اس کی نظریں اس بینچ پر ٹھہر گئیں جس پر وہ بیٹھی تھی۔ آہستہ قدموں سے چلتا وہ اس کی طرف آیا۔ معاف کیجیے گا، کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ قریب آ کر اس نے شائستہ انگریزی میں کہا۔ کیوں نہیں؟ اس کی حرکات نے اس کی طبیعت پر چھائی اداسی دور کر دی تھی اور اب وہ خاصی بشاشت محسوس کر رہی تھی۔ یہ بن نہیں رہا، اگر آپ بنا دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، جبکہ شکل و صورت سے وہ غیر ملکی نہیں لگتا تھا۔ کیا نہیں بن رہا؟ اس نے بھی درخت کی جانب دیکھا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک بہت پرانا درخت ہے، اس کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح اس کی تصویر بنے کہ اس کی شاخوں کے ساتھ داڑھی کی طرح جو چیز لٹک رہی ہے وہ واضح طور پر نظر آئے۔ آپ سے نہیں بنا؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے پوری کوشش کر دیکھی ہے۔ آپ تو کوئی ماہر فوٹوگرافر نظر آتے ہیں۔ اس نے اس کے کاندھے سے لٹکے 2-3 کیمروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میرا شوق ہے یہ۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ تو جب آپ سے یہ نہیں بنا تو میں جو الف بے سے آشنا نہیں ہوں، میں کیسے بنا سکتی ہوں؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، میں اس جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں پر وہ اینگل درست بنتا ہے۔ آپ بس میری ناک کو فوکس کر کے بٹن دبا دیجیے گا، کام ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے کہا، لیکن پھر رک گیا۔ آپ ایسا تو کر ہی سکتی ہیں نا؟ وہ آہستہ آواز میں بولا۔ کیوں نہیں؟ غیر ملکی جان کر اس نے ذرا شولری دکھائی اور اس کی پیچھے چل دی، اور پھر اس کی ہدایت کے مطابق اس کی ناک فوکس کرنے لگی، اور اس کوشش کے دوران اس پر اچانک انکشاف ہوا کہ وہ جو کوئی بھی تھا غیر معمولی طور پر خوش شکل تھا۔ خصوصاً اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت اور گہری تھیں اور ان میں ایک عجیب سا اسرار تھا۔ غور سے دیکھنے پر ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ خاصی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے بمشکل اس کی ناک فوکس کی اور بٹن دبا دیا۔ شکریہ۔ کلک کی آواز پر اتنی دیر تک ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ حرکت میں آیا اور اس کے قریب آ گیا۔ لیکن مجھے یقین نہیں کہ یہ تصویر ویسے ہی بنی ہے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کے تاثر سے نجات حاصل کرنے کے لیے سر جھکا کر کہا۔ پھر بھی آپ نے میری مدد کی، یہ ہی بہت ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔
میرا مقصد تو صرف اس حصے کو پکڑنا تھا۔ اس نے پیچھے گھوم کر درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس حصے کو سائز میں بڑا کیا جا سکتا ہے، ہاں، لیکن آپ خود بھی تو موجود ہوں گے اس تصویر میں، پھر اس کو بڑا کرنے میں دقت نہیں پیش آئے گی؟ اس نے ذرا دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ خود تو میں صرف اس لیے کھڑا ہوں کہ اس کا اینگل بن سکے، بعد میں خود کو غائب کر کے صرف اس حصے کو اندراج کر لوں گا۔ آپ ایک ماہر فوٹوگرافر معلوم ہوتے ہیں، کیا واقعی آپ اس میں سے خود کو غائب کر لیں گے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ اس کام سے کتنے لاعلم معلوم ہوتی ہیں؟ وہ ہنسا۔ اس تصویر سے کیا اب تو ہر جگہ سے چیزیں انسان کی مرضی پر غائب ہونے لگی ہیں، بس ماہر فن ہاتھوں کی ضرورت ہے اور چیز پردے سے غائب۔ اب کہ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا، اس کی ہنسی میں بھی ایک عجیب سا اصرار تھا۔ آپ شاید اس بات سے بھی لاعلم ہیں مس۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ لالا۔ جلدی میں اس کی زبان پر اپنا وہ نام آ گیا جو سب کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زبان پر بھی چڑھ گیا تھا۔ لالا، میرا مطلب ہے لالا رخ۔ اس کو اپنی تصحیح کرنا پڑی۔ لالا رخ، اس نے غور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کوائٹ امیزنگ، خاصا حیران کن۔ لالا رخ، اس نے ایک بار پھر زیر لب دہرایا، اور آپ؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی تمام تر بددماغی اور تنگ مزاجی کے باوجود اس کا دل ایسا کیوں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس کھڑی یوں ہی باتیں کرتی رہے۔ میں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں کوئی بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ مجھے اپنی پسند کا کوئی بھی نام دے سکتی ہیں، کسی بھی نام سے پکار سکتی ہیں۔ یہ خاصا خلاف توقع جواب تھا۔ وہ چونک گئی۔ مگر آپ کا اپنا کوئی نام تو ہوگا؟ کیا ایسا ہونا ضروری ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یقیناً، کیونکہ ہمارا نام ہی تو ہماری بنیادی پہچان ہوتا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ میری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے۔ اس نے اپنی چیزیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ بہرحال بہت شکریہ۔ میں کئی دن سے جو کام کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، آپ کی مدد سے شاید ہو چکا ہو۔ وہ باہر جانے کے راستے کی جانب مڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتا، جوں ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، وہ جیسے اچانک اس شہر سے آزاد ہو گئی جو اس کی یہاں موجودگی کے دوران چھایا ہوا تھا۔ ماحول ایک بار پھر ویسا ہی ہو گیا، وہی درخت، پودے اور پھول، وہی لوگ، وہی بچے اور ان کی بھاگ دوڑ۔ بی بی جان سے ہونے والا جھگڑا بھی یکدم پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے سر جھٹکا اور اس پسماندہ ذہن کے ساتھ باہر نکل آئی۔ بی بی جان کا گیٹ کھول کر اس نے اپنی گاڑی باہر نکالی اور زمان خان کو باہر سے ہی اپنے واپس چلے جانے کا بتا کر ہوا ہو گئی۔ کیسا عجیب تجربہ ہے۔ گھر آ کر اپنے بستر میں گھسنے کے بعد تقریباً 25ویں مرتبہ اس نے سوچا، لوگ ملتے ہی رہتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف ناموں اور شخصیتوں کے مالک لوگ، مگر ایسی شخصیت یقیناً پہلی مرتبہ ہی ٹکرائی ہے۔ وہ دیر سے یہی سوچ رہی تھی، کچھ نہیں، بس بعض لوگوں کا منفرد نظر آنے کا خبت ہوا کرتا ہے۔ پھر اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی کہا جائے، اس کی شخصیت میں کچھ منفرد تھا ضرور۔ وہ اس خیال کو مٹا نہیں سکی تھی، ورنہ میں اور کسی کے اثر میں آ جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ تھا کون؟ اور اسی ایک سوال پر گویا اس کے ذہن کی سوئی اٹک گئی تھی۔ تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ میری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے۔ اس کی یہ بات بار بار اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے سوچا۔ چلا ہی گیا، ورنہ میں تو اس کی بنیادی پہچان اگلوا کر ہی چھوڑتی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ عجیب واقعہ جو اس کے نزدیک عجیب تھا، چند دن اس کے ذہن میں موجود رہے گا اور پھر ہمیشہ کی طرح ذہن سے نکل کر غیر اہم ہو جائے گا۔ مگر وہ خود حیران تھی کہ ایسا نہ ہو سکا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر والوں کے درمیان، دوستوں کے ساتھ، گھر سے باہر، ہر جگہ لاشعوری طور پر وہ اجنبی چہرہ اس کے ذہن کی سلیٹ پر واضح ہو کر اپنا عکس دکھانے لگا، خصوصاً وہ آنکھیں جو گہری تھیں اور جن میں عجیب سا اصرار تھا، اور پھر اس کی چونکا دینے والی گفتگو۔ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اختیار ہے، آپ مجھے اپنی پسند کا کوئی بھی نام دے سکتی ہیں۔ یہی سمجھ لیجیے کہ میری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے۔ وہ اپنی اس ذہنی کیفیت پر بارہا جھنجھلا گئی۔ کیا مصیبت ہے بھئی، کس قدر فضول اور لغو صورتحال ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر اس جگہ سے جہاں وہ موجود ہوتی تھی غائب ہونے لگی۔ وہ بے انتہا زندہ دل تھی۔ دوستوں کی صحبت، گھومنا پھرنا، شاپنگ، ہوٹلنگ، بے مقصد ڈرائیو اس کی پسندیدہ تفریحات تھیں۔ بی اے کا ایگزام دینے کے بعد اس نے
فرینچ کلاسز جوائن کی تھی، بڑے شوق اور لگن سے، مگر اب اس کا دل کسی تفریح، کسی شوق میں نہیں لگتا تھا۔ بس ایک ہی چہرہ، ایک ہی آواز اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود ہوتی۔ وہ گھر سے باہر لوگوں میں لاشعوری طور پر وہ چہرہ تلاش کرنے لگی۔ اس نے آوازوں پر کان لگا دیے۔ کہیں کوئی فرینچ کٹ داڑھی والا شخص اسے نظر آتا، وہ اس تصور میں آگے بڑھ کر اسے دیکھتی۔ ضرور یہ وہی ہوگا۔ کوئی بوجھل اور آہستہ آواز میں بات کرتا سنائی دیتا۔ وہ مڑ کر دیکھتی، بہت ممکن ہے یہ وہ ہو۔ رفتہ رفتہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ الویژن کا شکار ہونے لگی ہے۔ اس بات کو اس نے ہی نہیں، اس کے ارد گرد لوگوں نے بھی محسوس کیا۔ کیا ہو گیا ہے لالا تمہیں؟ وہ لڑکا دکھا رہی ہوں جو بڑا اسٹائلش اور ہیرو نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تم کہہ رہی ہو ہاں اس کے چہرے پر داڑھی سوٹ کر رہی ہے۔ کہاں ہے بھئی اس کی داڑھی؟ اپنی نظروں کا معائنہ کراؤ۔ ایک روز پنکی نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ وہ خود بھی بری طرح چونک گئی۔ یہ لالا ہے میری دوست، ویسے اس کا نام لالا رخ ہے، ہم لوگ سب اس کو لالا کہتے ہیں۔ اینی نے ایک روز اس کا تعارف اپنے ایک کزن سے کرواتے ہوئے کہا۔ لالا رخ یعنی لالا رخ، انہوں نے دہرایا تو وہ جو دیر سے سر جھکائے بیٹھی تھی ایک دم سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسی ہی آواز میں غالباً اس نے کہا تھا، لالا رخ، کوائٹ امیزنگ لالا رخ۔ مگر اینی کا کزن وہ نہیں تھا، بلکہ اسے لگتا تھا کہ اس ساری دنیا میں بھی وہ کوئی نہیں تھا، وہ بھی محض ایک الویژن تھا۔ مگر اس کا ذہن خود بخود ایک ہی فریکوئنسی پر سفر کر رہا تھا۔ وہ تھا، ضرور تھا اور یہیں تھا۔ اس نے کچھ دن سے مستقل بی بی جان کی طرف ڈیرے جما لیے تھے، اور صبح و شام واک کرنے جا رہی ہوں کا جملہ دہرا کر لارنس گارڈن میں گھومنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ محض اس کا اصرار تھا جو اس سے یوں چکر میں ڈالے ہوا تھا۔ ایک بار اگر وہ پھر نظر آ جائے، اس کی شخصیت کے پردے اتر جائیں، وہ پردے جو بقول خود اس کے اس پر پڑے تھے، تو وہ خود بخود نارمل ہو جائے گی۔ ہر معمہ، ہر پل اس وقت تک ہی اہم معلوم ہوتا تھا جب تک وہ حل نہیں ہو جاتا۔ حل ہو جانے پر اس کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہتی۔ بارہا اس سے خود پر حیرت ہوئی، اور پھر بری طرح غصہ بھی آ جاتا۔ وہ کیا تھی، کیسی تھی؟ اس کا ماحول، اس کی تربیت، اس کا لائف سٹائل، اس کا طبقہ ہر طرح عام لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ عام سوچ اور عام رویوں سے ماورا تھی، معاشرے کے سب سے اونچے طبقے کی فرد تھی۔ اس کے ماحول، تربیت اور تعلیم نے اس کو بے حد پریکٹیکل مائنڈڈ بنایا تھا۔ وہ ہر بات اور ہر سوچ کو بے حد عملی سطح پر ہینڈل کرنے کی عادی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے گی جسے عام زندگی میں وہ نخوت سے چپ رومانٹسزم کا نام دیتی تھی۔ ایک صدی پہلے کی مشرقی عورت کی سوچ ایک مرد کی جھلک نظر آئی، اور آپ اس پر بری طرح زہر کھانے لگیں۔ ریشہ ختمی ہوئی جا رہی ہیں۔ اسے یہ صورتحال سخت مضحکہ خیز لگتی تھی۔ آج کے سائنٹیفک دور میں ایسی حماقتوں کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کہاں تو یہ حال ہے کہ انسان چند گھنٹوں میں میلوں کا سفر طے کر کے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اور کہاں وہ ٹھہری ہوئی ساکت و جامد سوچ ایک ہی شخص کا تصور اور پھر اس کے پیچھے دیوانہ ہوئے رہنا۔ مگر اب یہ ایک واقعہ تھا کہ وہ بچاؤ کی ہزار کوشش کے باوجود ایسی ہی صورتحال میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دائرے سے بننے لگے تھے، اور ہر دائرے میں ایک ہی چہرہ، اس چہرے پر نمایاں وہ آنکھیں، اور ہر دائرے میں سے اٹھتی ایک ہی آواز تھی، لالا رخ، کوائٹ امیزنگ لالا رخ۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دنیا اس کے قدموں میں موجود تھی۔ خواہش سے پہلے ہر نعمت اس کے پاس موجود ہوتی تھی۔ پھر وہ اس ذہنی بحران کا شکار کیوں ہو گئی تھی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پہلے پہل اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی الجھن کسی سے کہہ ڈالے، ماما سے، ڈیڈی سے، کسی بہن بھائی سے، کسی عزیز سے، دوست سے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب اپنی روٹین میں مصروف لوگ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کسی کی الجھن شیئر نہیں کر سکتا۔ کوئی تو اسے احمق قرار دے دے گا، اور باقی جی بھر کر مذاق اڑائیں گے، جیسا پہلے وہ خود دوسروں کا اڑاتی تھی۔ پھر اس کا دل چاہا کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرے۔ مجھے الویژنز نظر آتے ہیں، اس سے اپنا مسئلہ بیان کرے۔ مگر یہاں اس کی عزت آڑے آ گئی۔ کوئی کیا کہے گا، یہ اچھی بھلی لڑکی اتنی احمق ہے۔ ظاہر ہے کہ سائیکیٹرسٹ مکمل ہسٹری کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ پھر میں کس سے کچھ کہوں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اسے بی بی جان پر غصہ آ جاتا،
نہ وہ اس روز مجھ سے بحث کرتی، نہ میں وہاں جاتی اور نہ ہی اس سے ٹکراتی، اور اس کے تصور کے ساتھ ہی اس کا ذہن الجھنے لگتا۔ مگر وہ کون تھا؟ گیا کہاں؟ اس نے شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا، وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت کی دستیابی کے باوجود اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ پیاسی ہو، اور خواہش کے باوجود اسے پانی میسر نہیں آ رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے رحمان بھائی کے پاس لندن جانے کا پروگرام بنا لیا، مگر اس کی یہ کوشش بھی تقریباً ناکام ہی ثابت ہوئی۔ اپنے 3 ماہ کے قیام کے دوران، سوائے ان وقتوں کے جب وہ لوگوں کے درمیان ہلے گلے میں مصروف رہتی، باقی وقت میں وہ اپنے اس ذہنی تخلیے میں گم ہو جاتی۔ لندن کی سڑکوں پر، بازاروں میں، شاپنگ سینٹر میں، میوزیمز اور گیلریز میں، ہر جگہ ایک ہی چہرہ اس کے ذہن میں موجود رہتا۔ یقیناً وہ غیر ملکی تھا، بہت ممکن ہے کہ وہ یہاں مل جائے، مگر اس کی یہ سوچ محض سوچ ہی رہی، اور وہ اپنے اس ذہنی تخلیے سمیت واپس آ گئی۔ واپسی پر اس نے دفعہ کرو کا مصمم ارادہ کر کے نئے سرے سے زندگی کا معمول شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر سے دوستوں اور لوگوں کے درمیان ذہنی طور پر حاضر رہنے کی کوشش شروع کی، اور اس میں وہ خود کامیابی محسوس کرنے لگی۔ شکر ہے لالا، تم نے بھی کسی بات میں انٹرسٹ لیا، ورنہ ہم تو تمہاری طرف سے مایوس ہو چکے تھے، اس کی فرینڈز نے کئی بار اس سے کہا۔ اس نے دوبارہ سے فرینچ کلاسز جوائن کر لیں، اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ذہن کی سلیٹ پر موجود وہ چہرہ وقت کی دھول میں اٹ کر معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اس ذہنی بحالی کے نئے دور کو شروع ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ اس کو دوبارہ اس بحران کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا پڑا۔ اس روز امریکن سینٹر میں فنکشن تھا۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے تیار ہو کر پنکی اور نائلہ کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ آج 2-4 اچھی کتابیں بھی ایشو کرواؤں گی، اس نے سوچا تھا، مگر اس کے سارے ذوق و شوق پر اس وقت پانی پڑ گیا جب اس کو امریکن سینٹر کے باہر وہ چہرہ پھر سے نظر آیا۔ اوہ خدایا، ناٹ اگین! اس نے سر جھٹکا۔ پھر وہی الوژن! مگر آگے بڑھنے پر اسے محسوس ہوا کہ یہ الوژن نہیں، اور جو شخص اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا وہ وہی معمہ تھا جسے حل کرنے کی خاطر وہ اتنے مہینوں سے خوار ہو رہی تھی۔ امریکی قونصل جنرل نمائش کا افتتاح کر رہے تھے، اور وہ یوں ساتھ تھا جیسے سب انتظام اس کا ہو، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس فنکشن کی خاطر خاص طور سے تیار ہو کر آیا تھا۔ اس کا لباس زبردست تھا، اور وہ تقریب میں موجود خاص لوگوں سے ہم کلام تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے سرگرداں تھی، یہ موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ اسے ذرا سا تنہا پا کر اپنی فرینڈز کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے بڑھ آئی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ اس نے کھنکھناتی آواز میں یوں پوچھا جیسے اسے بے حد بے تکلف ہو۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد آنکھوں میں پہچان کی کوئی چمک نہ آ سکنے پر اس کے جواب نے اسے ششدر کر دیا۔ اس بات کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یوں اسے پہچان بھی نہ پائے گا، مگر اتنا عرصہ بھی تو ہو چکا ہے، کبھی یاد نہیں بھی رہتا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ ایک روز لارنس گارڈن میں نے آپ کی تصویر بنائی تھی، ٹھیک بنی یا نہیں؟ اس کی گہری آنکھوں کی سرد مہری سے گھبرا کر اس نے سر جھکا کر کہا، تصویر؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر یوں شانے اچکائے جیسے اس کی دماغی کیفیت پر شبہ ظاہر کر رہا ہو۔ ایک درخت کا خاص اینگل لینا چاہتے تھے آپ؟ اس نے ایک اور مایوس کوشش کی۔ اچھا، اس نے یوں کہا جیسے اسے باور کرانا چاہتا ہو کہ تم کہتی ہو تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ مجھے یاد نہیں، کہتا ہوا وہ کسی اور جانب مڑ گیا۔ امپاسبل! اس نے چکراتے سر کے ساتھ سوچا، کسی شخص کا حافظہ اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ جس شخص کی تلاش میں یوں سرگرداں رہی وہ اتنی اجنبیت سے ملے گا، مگر ضروری تو نہیں کہ وہ مختصر ملاقات اس کے لیے بھی اتنا ہی اہم اور دلچسپ تجربہ ہو۔ کئی بار سوچنے پر اس کو خیال آیا، نہ جانے کہاں اور کتنے لوگ اپنے اس طرح کے کاموں کے لیے دوسروں کو زحمت دیتے ہوں گے۔ تصویر بنا دیجیے، پانی پلا دیجیے، راستہ بتا دیجیے، مگر یوں تو نہ ہوتا ہوگا کہ اتنی مختصر ملاقات کے بعد وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر ایک دوسرے کو ہی تلاش کرنے میں لگے رہیں؟ حد ہے پاگل پن کی بھی۔ اور پھر سحر اس کی شخصیت میں تھا، مجھ میں نہیں۔ اسرار اس میں تھا، مجھ میں نہیں۔ میں نے اس کو بنایا تھا، جان لینے کی لگن مجھے تھی، اسے کیسے ہو سکتی ہے؟ منفرد وہ تھا، میں تو نہیں۔
اس نے ہر طور خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اتنی خواہش کے بعد ہونے والی یہ دوسری ملاقات اس کو ایک بار پھر بے چین کر گئی۔ آخر وہ ہے کون اور اتنا مختلف کیوں نظر آتا ہے؟ بار بار یہ سوال ذہن پر دستک دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ الویژنس کا شکار ہو جائے گی، ہر جگہ لاشعوری طور پر اس کو ڈھونڈتی پھرے گی۔ مگر یہ عجیب اتفاق تھا کہ اب اس کی تلاش میں نظریں بھٹکانا نہیں پڑی۔ ان دنوں بیلا آپی اسلام آباد سے آئی ہوئی تھی اور اس شاپنگ میں مصروف تھی جس میں وہ لاہور آنے پر ہمتاً گم ہو جایا کرتی تھی، اور اس روز وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اسے کچھ کیسٹس لینا تھے اور کمفرٹ سے چپل بدلوانا تھی۔ بیلا آپی دھڑا دھڑ امپورٹڈ ڈیکوریشن پیس خرید رہی تھی۔ بس کریں بیلا آپی، خدا کے لیے بس کریں۔ میں آپ کو بار بار یاد دلا رہی ہوں کہ ہارون بھائی ڈیڈی کی طرح کوئی بزنس ٹائکون نہیں، سیدھے سادے گورنمنٹ آفیسر ہیں، 18ویں گریڈ کے۔ اب تو میں قبول کر اپنے میاں کی جیب کا خیال کریں، اس نے ہنستے ہوئے ان سے کہا اور ان کو وہاں ہی چھوڑ کر میری میلوڈیز کی طرف بڑھی۔ بیلا آپی کی بڑبڑاہٹ پر اسے بے اختیار ہنسی آ رہی تھی، مگر اس کی ہنسی کو اس وقت بریک لگ گئی جب اس نے بیسمنٹ کی سیڑھیوں سے اس کو اترتے دیکھا۔ الویژن یا حقیقت؟ اس نے بے چارگی کے عالم میں سر اٹھایا۔ وہ آخری سیڑھی پر تھا۔ وہ سر جھکا کر میری میلوڈیز میں گھس گئی۔ ماڈرن ٹاکنگ لیٹسٹ، اس نے کیسٹ ریکارڈ کرتے لڑکے سے کہا۔ ہیلو لالا رخ، وہ جاندار بجھل آواز اس کے قریب سے آئی۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ عین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کیا حال ہے لالا رخ؟ وہ کہہ رہا تھا، مگر میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ناممکن ہے، پچھلے ہفتے تم مجھے یاد دلا رہی تھی کہ تم نے میری تصویر بنائی تھی اور اب تم نے مجھے نہیں پہچانا، اس بات کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر تم بدلہ لے رہی ہو تو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے کیسٹ پکڑ کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اصرار تھا اور آج وہ اس دن سے بالکل مختلف لباس میں تھا۔ گھسی ہوئی جینس اور بوسیدہ جیکٹ، ایسے ہی حلیے میں وہ پہلے روز نظر آیا تھا، مگر تم نے اس روز مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ اس نے کیسٹ کے پیسے دے کر بقایا بیگ میں ڈالتے ہوئے پست آواز میں کہا۔ اس کا جواب تو فرصت میں ہی دے دیا جا سکتا ہے۔ کب ملے گی فرصت؟ بولو کب مل سکتی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک طرف لٹکے سویٹرز دیکھتے ہوئے کہا۔ تم وہاں اب نہیں جاتے گارڈن میں؟ اس نے سر جھکا کر کہا، کیونکہ اس طرح ملاقات کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ ہر حال میں اس معمے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ کیوں نہیں، کل شام کو میں وہیں موجود ہوں گا، تم آؤ گی لالا رخ؟ وہ اس کی جانب مڑا۔ لالا رخ، اس نے زیر لب دہرایا۔ اتنے مکمل نام سے اسے کبھی کسی نے نہیں پکارا تھا۔ اسے یوں پکارا جانا اچھا لگ رہا تھا۔ کل؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، کل تو جمشید انکل کے فیضی کا برتھ ڈے ہے اور اتنی منتوں سے حاصل کیے واحد بیٹے کے برتھ ڈے پر اس کی غیر حاضری پر وہ بہت برا منائیں گے۔ کل تو نہیں، لیکن اس نے کہنا چاہا، کل نہیں تو پھر پرسوں بھی نہیں، بلکہ اگلے ہفتے کل ہی کے دن۔ وہ سویٹر کتنے میں ہے بھائی؟ دوسرا جملہ اس نے سیلز مین سے کہا۔ وہ کچھ دیر میں کھڑی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، اس نے زیر لب کہا۔ او آئی کانٹ افورڈ اٹ۔ باہر نکلتے نکلتے اس کے کان میں اس کی آواز آئی۔ وہ سویٹر کی قیمت سننے پر کہہ رہا تھا، عجیب آدمی ہے، اس روز کیسا نک سے تیار ہو کر آیا ہوا تھا اور آج یہ سویٹر تک افورڈ نہیں کر سکتا۔ عجیب دوہری شخصیت کا مالک ہے، اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیلا آپی اوپر جا چکی تھی اور اب جوتوں کی دکان میں گھسی ہوئی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے ناقابل یقین ثابت ہوا تھا۔ جب وہ اپنے تصور کے خاتمے پر فاتحہ پڑھ چکی تھی، وقت اور قسمت اس پر مہربان ہونے کو آگے بڑھ آئے تھے۔ کل شام کو میں وہاں ہوں گا، تم آؤ گی لالا رخ؟ اس کا یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ اس کو تو کیا، اس کے نام کو بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ پھر اس روز اسے کیا ہوا تھا، اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ وہ اگلے ہفتے کل کے دن کے تصور میں گم تھی جب فائزہ نے اسے چونکایا۔ کیا ہو رہا ہے لالا؟ کچھ نہیں، وہ سنبھل گئی۔ اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا تھا تو کل میرا جلوس نکلا ہو کیولری گراؤنڈ میں، یہ بات ان سب کے لیے ایک شوق ہوگی کہ مجھے ایک راہ چلتے شخص نے سیکنڈوں میں چت کر لیا۔ اس نے سوچا اور اس تصور سے ہی اس کو جرجری آ گئی کہ کسی کو اس کی ذہنی کیفیت کا علم ہو جائے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار دن گننے شروع کیے تھے۔ ایسا تو کبھی اس نے کسی ایگزام کے دوران بھی نہیں کیا تھا۔
سوموار کا دن پہلے کبھی اتنا اہم نہیں لگا تھا جتنا اب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے درمیان کے دن گزارنے کے لیے خود کو بے مقصد کاموں میں الجھا لیا۔ وہ ہفتے کا دن تھا اور سوموار کے آنے میں ایک دن مزید باقی تھا۔ اس روز زمان بھائی اپنے کسی پرانے وعدے کی تکمیل کے لیے سب کزن پارٹی کو ہلٹن میں سی فوڈ میلے پر لے جا رہے تھے۔ ان دنوں اس کی پرانی چہکار پھر سے واپس آ گئی تھی اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہر ایک کو چھیڑ رہی تھی۔ پران اینڈ چپس پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اس کی نظر کارنر کی ٹیبل پر موجود اس پر پڑی۔ اس کے ساتھ دو شخص اور بھی تھے جو شکل سے غیر ملکی دکھائی دے رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا معمہ ہے! اس نے اس کے زبردست آؤٹ فٹ کو دیکھ کر کہا اور مسکرا کر آگے بڑھ آئی۔ ہیلو، اس نے بشاشت سے کہا۔ جواب میں اس کی گہری آنکھوں میں پھر اجنبیت پا کر وہ سٹپٹا گئی۔ آپ نے مجھے پھر نہیں پہچانا غالباً۔ آپ مسٹر اس نے گھبرا کر دوسرے دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ حیرت ہے، آپ میرے نام سے واقف ہی نہیں، پھر پہچان کیسی؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ارے تم بڑے دنوں بعد نظر آئے۔ قریب کی میز سے ایک اور شخص اٹھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ دونوں خاتون و حضرات کو نہیں پہچانا۔ غالباً آپ دونوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خالص آکسفورڈین انگلش میں جواب آیا۔ دیگر دونوں افراد مسکرا رہے تھے۔ مائی فٹ! اس نے اس طرح انسلٹ پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ تلملا کر واپس اپنی ٹیبل پر آ گئی۔ کہاں گئی تھی لالا؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ ثنا بھابی نے اس کا بازو ہلایا۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ جہنم میں جائے یہ شخص اور اس کا اصرار۔ ہاؤ اے فول آئی ایم! اس نے پیر پٹکے۔ کچھ نہیں، اب واپس چلیں پلیز، اس نے زمان بھائی سے کہا اور سب کو ان کی مرضی کے خلاف اٹھا دیا۔ وہ اس شخص کا اصرار سمجھنا چاہتی تھی اور اب وہ شخص اسے پر اصرار کے بجائے فراڈ لگنے لگا تھا۔ کتنا وقت بیکار میں اس کے پیچھے میں نے ضائع کیا۔ وہ نہ جانے کیا سمجھنے لگا ہے کہ میں اس سے آگے اس سے کچھ سوچا نہیں گیا۔ اس کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس نے لالہ رخ قزلباش ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا تھا۔ اس کی فطری خودسری اور تنگ مزاجی عرصے کے بعد اُوت کر آئی تھی۔ ایسے بیسوں میرے قدموں میں، اس نے نخوت سے سوچا، مگر اس کے دل کے اندر دور کہیں یہ بات بھی رہ رہ کر سر اٹھا رہی تھی کہ کاش وہ آج ہلٹن نہ گئی ہوتی، نہ وہ جاتی اور نہ ہی یہ قابل برداشت واقعہ پیش آتا، جبکہ سوموار آنے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا۔ مگر آج وہ دل کے اندر دور کہیں سے اٹھنے والی بات کو شعوری طور پر دبانا چاہ رہی تھی۔ راہ چلتے فقیروں جیسے شکل پر اس کا نخرہ تو دیکھو! اس نے اپنی عادت کے خلاف غصے میں ایک کمینی سی بات سوچی۔ وہ 2 دن اس پر بے حد بھاری گزرے۔ رو رو کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سوموار کا دن بیچ میں نہ آئے بلکہ اتوار کے بعد منگل آ جائے، مگر ایسا کس طرح ممکن تھا؟ 2 دن اس نے خود کو سمجھانے میں گزارے تھے۔ سوموار کے دن کے لیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ آغا جی کی طرف گلبرگ چلی جائے گی، مگر خود اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی گاڑی کو سپہر 3 بجے بی بی جان کے گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ واپسی کا کیا سوال تھا؟ ارے آؤ چندا! بہت دنوں بعد شکل دکھائی، انہوں نے وہیں سے پکارا۔ وہ گاڑی اندر لے آئی۔ بھئی کمال لوگ ہو تم! ایک وہ تمہارا باپ ہے، مہینے مہینے تک شکل نہیں دکھاتا، اب معلوم بھی ہے کہ ماں میں اتنی ہمت نہیں، دوسرے اس بڑھاپے میں اپنے گھر سے جانے کو دل نہیں چاہتا، مگر مجال ہے کسی کے کان پر جوں رینگ جائے۔ بی بی جان ہمیشہ کی طرح شکایت کر رہی تھی۔ اور یہ دیکھو، تم نے میرے گلاب تو دیکھے ہی نہیں، انہوں نے گردن گھما کر سامنے کی کیاری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زرد گلاب دیکھو، کس قدر خوبصورت رنگ ہے۔ کمال ہے بی بی جان، آپ ہمیشہ بادامی رنگ کو بھی زرد ہی کہہ دیتی ہیں۔ کہاں ہے زرد گلاب، یہ تو بادامی گلاب ہیں، اس نے بیزار لہجے میں کہا، اور بس ایسی ہی غیر اہم باتوں پر تو بحث چھڑ جایا کرتی تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی دل گرفتہ ہو رہی تھی، اس پر یہ بحث اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے لارنس گارڈن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اول تو اس کو یقین تھا کہ وہ وہاں نہیں آئے گا، اور اگر آیا ہوگا تو میں ایک بار بغیر وجہ کے اس کی انسلٹ کر کے خود کو ٹھنڈا تو کر سکتی ہوں۔ اس نے انتقامی جذبے کے تحت سوچا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اس کی توقع کے بالکل برعکس وہ وہاں موجود تھا اور ٹہل رہا تھا، اسی عام سے لباس میں ملبوس۔ بہت دیر کر دی تم نے آتے آتے لالہ رخ! اس پر نظر پڑتے ہی وہ ادھر دوڑ آیا۔ تمہیں کیسے گمان تھا کہ میں یہاں آؤں گی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔
آج وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا اس روز، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اپنے اس روز کے رویے کے باوجود تمہارا خیال تھا کہ… ہاں، اس کے باوجود۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے گمان ہی نہیں، میرا یقین تھا کہ تم آؤ گی، اور مجھے یقین صرف انہی باتوں کا ہوتا ہے جو ہو جاتی ہیں، اور دیکھ لو تم آج یہاں موجود ہو۔ میرا یقین کبھی غلط نہیں ہوتا لالا رخ، اس نے اپنے مخصوص لہجے اور آواز میں کہا۔ وہ چونک گئی اور اس نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ تم کون ہو؟ الفاظ خود بخود اس کے منہ سے پھسل گئے۔ ارے تم نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ ہنسا۔ میں کبھی کسی کے سامنے لاجواب نہیں ہوا، مگر اس کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ اچھا، یہ موصوف فلسفہ سنا کر متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، اس نے بور ہو کر سوچا۔ آؤ بیٹھو، اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ میں چہرے پڑھ لینے کا فن جانتا ہوں، اس نے خود سے ہی کہنا شروع کیا، اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا ہے۔ تم میرے متعلق الجھ گئی ہو، کچھ جاننا چاہتی ہو۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس کو دیکھا۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میرا خیال ہے کہ جہاں دل اٹک جائے وہاں کے بارے میں خود بخود سب کچھ علم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، مجھے تو تمہارے بارے میں خود بخود سب کچھ پتہ چل گیا۔ کیا؟ اس نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ اس کی انسلٹ کرنے کا خیال ایک دم اس کے دل سے ہوا ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ جو تم ہو، اس نے ہنس کر کہا، مگر میں تو نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلایا۔ تو جان لو نا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس نے ذرا نخوت سے کہا۔ وقت درکار ہی کتنا ہے اس کے لیے، وہ زیر لب بولا۔ دیکھو، میں ہوں۔ پھر اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا۔ اور تمہاری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے، مگر اتنا میں ضرور جانتی ہوں کہ تم پاکستانی نہیں ہو۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں میں پاکستانی نہیں ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان پاکستانی ہو، مصری ہو، سوڈانی ہو، امریکی ہو، افریقی ہو، ہوتا تو وہ انسان ہی ہے، اور وہ ہر شخص کی بنیادی پہچان یہی ہونی چاہیے کہ وہ انسان ہے۔ مگر وطن، قوم، مذہب اپنی جگہ مسلم حقیقت ہیں، اس نے کہنا چاہا۔ سب بکواس ہے۔ وطن، قوم، جگہ، مذہب۔ میں نے تو کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ مجھے فلاں وطن میں فلاں قوم میں فلاں مذہب کے تحت پیدا کیا جائے۔ اب جو مجھے مل گیا ہے، میں اس کو اپنی مجبوری کیوں بناؤں؟ میں جو چاہتا ہوں ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ میرا ان چیزوں پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ سب کچھ محض ایک حادثہ ہے کہ میں ایک ملک میں، ایک قوم میں، ایک مذہب کے لوگوں میں پیدا ہوا، لیکن تمہارے ماں باپ کا وطن، مذہب، قومیت، ان کے لیے میں تو پیدائشی سیلانی ہوں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ مگر انہوں نے ہی صحیح تمہارا کوئی نام تو رکھا ہوگا۔ اب وہ اس مہمے کا ایک ایک لفظ حل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو کہا تھا کہ تم جس نام سے چاہو مجھے پکار سکتی ہو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر خیر یوں سمجھ لو کہ میرا نام حسین رکھا گیا تھا، اور میں ایران، ترکی، افغانستان کہیں بھی پیدا ہوا تھا۔ یہ جواب بھی عجیب تھا، مگر اس نے اس کو مزید اس سلسلے میں کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور تمہارے پاس کوئی تو قومیت ہوگی۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم اتنے دھوکے باز کیوں ہو؟ پہلے ایک بار تم نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا تھا، اور پھر پرسوں بھی مجھے کیا بلکہ ایک اور شخص کو بھی جو غالباً تمہارا دوست تھا۔ دشمنوں میں گر شخص اپنے پیاروں کے بارے میں کسی کو کیسے کچھ بتا سکتا ہے؟ اس نے سر جھکا کر کہا۔ دشمنوں میں گرا شخص، مگر وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھے تھے وہ تو تمہارے دوست تھے غالباً، اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دنیا ہے دنیا لالا رخ خان، اور یہاں دوست کو دشمن بنتے دیر نہیں لگتی۔ کیا پتہ کسی دوست کے اندر کون سا دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ خیر چھوڑو، پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں کہ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں یا نہیں۔ دوست؟ وہ چونکی۔ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ جہاں دل اٹک جائے، لیکن ایسی دوستی کا کیا فائدہ جس میں بار بار تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو۔ تم مجھ سے لوگوں کے درمیان مت ملا کرو، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ یوں ہی تنہائی میں یہاں اسی جگہ پر ملا کرو۔ مگر میں ایسی دوستی کو نہیں مانتی، اس نے سر ہلایا۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ تم یہ دوستی کرو گی لالا رخ۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا۔ وہ ایک دم پسپا ہو گئی، اور پھر ایسا اکثر ہونے لگا۔ وہ جو بی بی جان کے بحث مباحثہ سے بری طرح بتکتی تھی، اب اکثر دوپہر ہی میں ان کی طرف چلی جاتی، پھر شام کو میں ذرا واک کے لیے جا رہی ہوں کہتی لارنس گارڈن کی طرف آ جاتی۔ دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے تمام حجت کی خاطر اس نے قائد اعظم لائبریری کا کارڈ بنوا لیا۔ وہ سب حیران رہ جاتے
وہ اتنی پڑھاکو تو کبھی بھی نہ رہی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ دراصل اس شخص کے اسرار کو جاننے کی خاطر اس کو سمجھ لینے کے لیے لارنس گارڈن کے چکر لگاتی تھی۔ مگر یہ یکساں پزل مہمہ اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ وہ شخص پیاز کی پرتوں کی مانند تہ در تہ اندر کہیں چھپا ہوا تھا، اور مشکل یہ تھی کہ وہ اپنا کوئی سرا ہاتھ آنے نہیں دیتا تھا۔ اپنے متعلق وہ بہت کم بات کرتا تھا، اس کی گفتگو زیادہ تر ادھر ادھر کی باتوں پر مشتمل ہوتی۔ بھئی تمہیں اس سے کیا کہ میرا وطن کون سا ہے؟ دوستی ایسی باتوں سے ماورا ہونی چاہیے۔ اس کے بار بار پوچھنے پر وہ کہتا، میری ماں ایرانی نژاد تھی مگر تمام عمر انگلینڈ میں ہی رہی، اور میرا باپ نہ جانے کہاں سے آیا تھا، بس میں نے اس کو بھی وہیں دیکھا تھا، مگر میرا اپنا کوئی وطن نہیں۔ میں زمان و مکان کی قیود سے آزاد ایک خانہ بدوش ہوں۔ جپسیز کی قسم کا، اور اس میں اتنی ہی پراسراریت تھی جتنی اس نے جپسیز کے بارے میں سنی تھی، مگر وہ خود کو کہتا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی پراسرار شخصیت کا مالک ہوں۔ مجھ میں کیا اسرار ہو سکتا ہے؟ محض تمہارا وہم ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر دنیا میں کچھ لوگوں کو تو پراسرار ہونا چاہیے تاکہ اس لفظ کا مفہوم بیان کیا جا سکے۔ تم پاکستان کیوں آئے؟ اس نے کئی بار اس سے پوچھا، مگر اکثر وہ اس بات کو بھی ٹال جاتا۔ پاکستان میں آیا تو کسی اور خیال سے تھا، مگر اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا تھا، اس لیے تو میں دوبارہ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا چکا ہوں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ زندگی کو ہم اس لیے گزار رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، جبکہ زندگی میں کوئی نئی بات نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، اب میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک حالت جنگ میں ہے، اور اس جنگ میں سب کچھ حادثوں پر منحصر ہے۔ زندگی، موت، ظلم، رحم، بہادری، بزدلی، ملاقات، رخصتی۔ تم گپی ہو، جھوٹ بولتے ہو، اس نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ جو دل چاہے کہو، جب میں جانتا ہوں کہ اندر ہی اندر تم بے حد خوش ہو رہی ہو۔ محض ایک حادثہ ہی تو ہے، ہماری ملاقات یوں ہوئی، اور ہم ایک دوسرے سے رخصت بھی حادثاتی طور پر ہی ہوں گے۔ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ وہ ماہر فن چہرہ شناس تھا، اور اس کا قیافہ زبردست ہوتا تھا، مگر وہ خود بارہا اپنی ہی باتوں سے اس کے اندر اٹھنے والی خوشی کو برباد کر چکا تھا۔ لارنس گارڈن سے باہر کی دنیا میں وہ قطعی ایک اجنبی شخص بن جاتا۔ دو تین بار اس نے اس کو مختلف جگہوں پر دیکھا تھا۔ بازار میں ایک بار جب وہ انٹرکان میں ڈریس ایگزیبیشن دیکھنے گئی تھی، اور ایک بار اس وقت جب اس کو دیکھنا اس کے لیے سخت آزار کا باعث بن گیا تھا۔ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ الفلاح سے پہلا شو دیکھ کر نکلی تھی۔ وہ سمٹ مینار کی تصویر بنا رہا تھا، اور اس کے ساتھ فارن لڑکیوں کا ایک گروپ تھا۔ وہ راجہ اندر سے اسٹائل میں ان کے ساتھ چپک رہا تھا، اور اس وقت اس کی نظر اچانک اس پر پڑی تھی، لیکن وہ اجنبی اور سرد مہری کے تاثر کے ساتھ بڑھ کر اسمبلی بلڈنگ کی طرف مڑ گیا، اور اس کے پیچھے لڑکیوں کا وہ گروپ تھا۔ اس شام گلیشیئر پر فلیور چوائس کرتے ہوئے اس نے دیکھا، وہ ان ہی لڑکیوں اور دو تین لڑکوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ان موقعوں پر اس نے اپنی جان پہچان کروا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر یک بارگی اس کا یہ پلے بوائے کا سا امیج اس کا دل دکھا گیا۔ میں نے ایسے شخص کے آگے دل کیوں ہارا جس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، اس نے شکستہ دل کے ساتھ سوچا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کہکہے لگا رہا تھا، اور اس وقت وہ اپنے پرتکلف لباس میں ملبوس تھا۔ نہ جانے اس نے ایسی دوہری شخصیت کیوں پائی تھی، اور اگر وہ ایسا ہی تھا جیسا اس وقت نظر آ رہا تھا تو پھر اتنی دیر تک اس کے ساتھ باغ میں بیٹھا کیوں گفتگو کرتا رہتا تھا؟ اس وقت وہ ایک یکسر مختلف شخص کیوں بن جاتا تھا؟ اس نے تنگ آ کر اس کو ایک ناقابل حل مہمہ جان کر چھوڑ دینا چاہا، مگر ہر ملاقات کے اختتام پر وہ اگلی ملاقات کی بات اتنے یقین سے کرتا کہ وہ خود حیران رہ جاتی۔ جب عین اس کے بتائے دن اور دیے وقت پر وہ وہاں موجود ہوتی، اور وہ اس بات پر بھی حیران تھی کہ اس نے اس کے پلے بوائے امیج کو بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ وہ محض وقت گزار رہا ہے، سیلانی طبیعت کا وہ شخص نہ جانے کب یہاں سے کوچ کر جائے۔ وہ اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا، مگر اس کے ضمیر پر تو کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس نے صاف نیت سے اس تعلق کی ابتدا کی تھی، اور پھر اس کا سحر اس کی باتوں میں بھی پوشیدہ تھا، سو اس نے ہر طرف کا خیال جھٹک کر اس مختصر وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر لیا تھا۔ وہ زندگی میں ایسے بے ڈب اور یک طرفہ فیصلے کرنے کی عادی تھی۔ بظاہر وہ ایک لاپرواہ شخص نظر آتا تھا،
مگر اس کی معلومات زبردست تھی۔ تمہاری انگلش اور تمہارا لہجہ بتاتا ہے کہ تم آکسفورڈ میں رہ چکے ہو، ایک بار اس نے اس سے کہا تھا۔ ہاں، مجھے ایک بار قسمت وہاں بھی لے گئی تھی، میں نے وہیں سے گریجویشن کیا ہے، مگر یہ انگلش ہی کیا، میں ہر زبان اس کے صحیح لہجے میں بولتا ہوں۔ ہر زبان؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ہر وہ زبان جو مجھے بولنا آتی ہے، عربی، فارسی، ترکی، ہندی، فرانسیسی، اطالوی، اسپینش، جرمن اور تمہاری اردو۔ بولو کس زبان میں بات کروں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ اردو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا، تم نے پوچھا ہی نہیں، صاف اردو میں جواب ملا۔ ناقابل یقین، قطعی ناقابل یقین، وہ اس شخص کے اصرار کو تمام عمر جان نہ پائے گی، اس نے سوچا۔ وہ اردو میں بات کرنے لگا، نہ صرف زبان بلکہ وہ ادب سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی، وہ بہت کم ادب سے واقف تھی۔ یہ وہ درخت ہے نا جس کی تصویر میں نے تم سے بنوائی تھی؟ اس روز گھومتے ہوئے وہ اس درخت کے پاس رکا۔ ہاں، تم نے بتایا نہیں۔ درست بھی بنی یا نہیں؟ وہ اینگل جو تم ٹھیک سے بنا نہیں پا رہے تھے، مجھ سے کہاں بنا ہوگا وہ اینگل؟ وہ ہنس دیا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں لالا رخ، اس روز تم سے تصویر بنانے کی درخواست میں نے صرف تم سے بات کرنے کی خاطر کی تھی۔ اس بینچ پر تمہیں بیٹھے دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اور سب دوسری باتوں کے علاوہ میں پاکستان میں اس لیے بھی ٹھہرا ہوا ہوں کہ مجھے تم سے ملنا تھا اور اس دوستی کو ہونا تھا۔ تصویر بنانے کی درخواست تو محض بات کرنے کا بہانہ تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور جب تم نے تصویر بنا کر مجھ سے باتوں کا آغاز کیا تو میں آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچنے کی خاطر محض اس لیے کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا کہ میں جانتا تھا کہ وہ ہماری آخری ملاقات نہیں تھی۔ اس کے لہجے کا یقین لالہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کون شخص ہے؟ اس نے سوچا۔ اور جب تم نے مجھے اپنا نام بتایا تو میں سمجھ گیا کہ میری بے چینی تمہیں دیکھتے ہی کیوں ختم ہو گئی ہے لالا رخ۔ لالا پوپی کو تمہاری زبان میں لالا ہی کہتے ہیں۔ مجھے لالا کے پھولوں سے عشق ہے اور تم بالکل وائلڈ پوپی لالا صحرائی کی مانند ہو، وحشت زدہ اور خوبصورت۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے دفعتاً اس کے بائیں بازو کو اپنے گرد محسوس کیا۔ تم اثر رکھتی ہو۔ کچھ دن سے میں نے محسوس کیا ہے کہ میری سانسوں کے تسلسل میں تمہارا نام بس گیا ہے۔ میری ہر سانس میں سے ایک ہی نام اٹھتا ہے، لالا، لالا رخ۔ وہ اس کے ہونٹوں کی جنبش کو اپنے بالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے میں انرشیا کی مانند تھا۔ تم نے میرا مومنٹم توڑ دیا ہے لالا رخ۔ اس کا دل چاہا کہ اس کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دے اور چیخ چیخ کر کہے، تم دھوکے باز ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو جاتے ہو اور یہاں کچھ اور۔ مگر وہ خاموش رہی۔ وہ اسے جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر چکی تھی۔ اس نے اسے اپنی جانب موڑ لیا۔ اب اس جگہ سے نکل کر تم ایک مختلف شخص بن جاؤ گے، یہ تک نہیں کہو گے کہ کبھی زندگی میں مجھ سے مل چکے ہو، اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ جپسی اپنے پیاروں کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالتے۔ یہاں سے باہر تم ہو اور میں یہاں پر ہم ایک ہیں، اس نے آہستہ آواز میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ بعض دفعہ میں سوچتی ہوں تم ایک کامیاب اداکار ہو، تمہیں چاہیے کہ کہیں آڈیشن دے ڈالو۔ ہمارے ٹی وی والے اچھے چہروں کے متلاش رہتے ہیں اور پھر تم تو زبان سے بھی واقف ہو، اس نے کہا۔ اچھا، ڈرامہ پروڈیوسر بن سکتے ہو، ہم بھی تمہارا ڈرامہ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ ایسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اس کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں ہے۔ زندگی کے اسٹیج پر جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس میں بھی تو میرا حصہ ہے نا، اس نے ہاتھ اس کے شانوں سے اتار کر کہا۔ خیر چلو، تم سے وعدہ رہا، میں جو ڈرامہ پروڈیوس کروں گا اس کا ڈراپ سین تمہیں اسکرین پر دکھانے کا اہتمام ضرور کروں گا، اور تمہارا یہ شکوہ پہچانتا نہیں۔ کل آ جانا 5 بجے، انٹرکام میں تمہاری چائے پلاؤں گا۔ کل کی تاریخ میں اس دنیا میں آیا تھا، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی طرف سے پہلا باقاعدہ انویٹیشن تھا۔ وہ اس سے ملاقات کے سلسلے میں بے حد محتاط رہتی تھی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر میں کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں یہ بات قابل اعتراض تھی ہی نہیں۔ زمان بھائی اور ثنا بھابھی تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، مگر اس کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ ان باتوں کو خرافات قرار دیا کرتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان خرافات میں ایک روز اسے بھی پڑنا پڑے گا۔ اس نے اگلا پورا دن اس کے لیے تحفے اور اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب میں صرف کیا، اور پہلی بار خاص طور سے تیار ہوئی۔ اسی میں وہ اس کے دیے وقت سے لیٹ ہو گئی۔ راستے میں اس نے بی بی جان کے لان سے لالا کا پھول توڑا اور باہر سے ہی نکل آئی۔ وہ اپنے دیے وقت پر پہنچ چکا تھا۔ اتنی دیر
تم تو وقت کی خاصی پابند ہو۔ اس نے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں، لیکن آج میں نے تیاری میں ذرا وقت لگایا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ آج اس کی توقع کے برعکس وہ اپنے پرتکلف لباس کے بجائے اسی روزمرہ ڈریس میں تھا۔ تیاری؟ اس نے چونک کر کہا۔ مگر کس لیے؟ یوں تم نے مجھے پہلی بار بلایا ہے نا، اس لیے۔ مگر اس کی کیا ضرورت ہے لالا رخ؟ میرے لیے تو صرف تمہاری موجودگی ہی بہت کافی ہے، لباس اور باقی چیزیں تو غیر متعلقہ ہیں، اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں کا سحر اور ٹھہراؤ نیم روشنی میں بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ حسین، تم مسلمان ہو نا؟ اس نے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا۔ مسلم؟ وہ ہنسا۔ غالباً۔ کیا مطلب؟ میں ان چیزوں کو کچھ اتنا اہم نہیں سمجھتا۔ پیدائشی طور پر تو میں مسلمان ہی ہوں اور مجھے اس قوم کی تاریخ پر رشک بھی آتا ہے، مگر اس قوم کو اس کی سازشوں اور غداروں نے جتنا تباہ کیا ہے، اس سے میں سخت دل برداشتہ ہو چکا ہوں۔ تو پھر تم کیا ہو؟ کچھ نہیں، کوئی اور بھی نہیں۔ میں دنیا کے کسی اور مذہب میں بھی پناہ نہیں پا سکا، اس لیے میرے خیال میں یہ قوم جو سب سے پھر بھی بہتر ہے، اس کا فرد بنے رہنے میں، کم از کم کہلانے میں کچھ اتنا حرج بھی نہیں۔ وہ اس سے جتنے بھی منفرد خیالات کی توقع کرتی وہ کم ثابت ہو جاتی تھی۔ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اس نے کہنا چاہا، مگر خیر جانے دو۔ یہ اپنے برتھ ڈے کا گفٹ پکڑو۔ اس نے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ سراسر تکلف ہے یہ۔ آج وہ مسلسل فرینچ بول رہا تھا۔ اس نے چائے کے دوران ہی پیکٹ کھول لیا۔ وہ اس کے لیے وہی کارڈیگن لائی تھی جس کی قیمت افورڈ نہ کر سکنے کے بارے میں ایک روز وہ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک قیمتی قلم بھی جو بڑے ماموں نے ایک بار اسے بھیجا تھا اور اسے بے حد عزیز تھا۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے کہا۔ مجھے ان دونوں چیزوں کی ہی ضرورت تھی، بس میں آج کل کچھ غریب ہوا ہوں۔ اچھے خاصے امیر بندے ہو، یہ تک افورڈ نہیں کر سکتے، اس نے مذاق سے کہا۔ میں بیک وقت امیر بھی ہوں اور غریب بھی، اسے افورڈ کر بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی۔ خیر چھوڑو، ایک بات بتاؤں، میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں۔ اس نے اچانک دھماکہ کیا۔ کہاں؟ پیالی اس کے ہاتھ میں لرز گئی۔ پتہ نہیں کہاں، میرے پاسپورٹ پر 5 ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں، کہیں بھی، شاید ماں کے پاس واپس چلا جاؤں۔ وہ غالباً اس کی کیفیت نہیں سمجھ رہا تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر رکے رکے اب مجھے وحشت ہونے لگی ہے۔ میں رک جانے کا عادی نہیں ہوں، حرکت اور گردش میری زندگی ہے۔ یہ کل کیوں نہیں بتایا؟ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کل مجھے خود علم نہیں تھا، آج ہی پتہ چلا ہے کہ اگلے ہفتے مجھے جانا ہوگا۔ فیصلہ نہیں کر پایا۔ کہاں جاؤں؟ سوچتا ہوں ماں کے پاس جاؤں، وہ میرے انتظار میں ہوں گی۔ میں نے اس کو بھی کوئی خوشی نہیں دی، اس نے ایک لمبے عرصے سے ایک لڑکی سے میری منگنی کر کے اس کو بھی لٹکایا ہوا ہے۔ وہ بیچاری بھی خالص مشرقی خیالات کی مالک ابھی تک میرے انتظار میں ہوگی۔ سوچ رہا ہوں کہ وقت ملے تو یہ معاملہ بھی نپٹا ہی لوں۔ اس کے ارد گرد دھماکے سے ہونے لگے۔ سوچ رہی ہوں کہ تم واقعی ایک کامیاب اداکار کم ہدایت کار بن سکتے ہو، اس نے سکون سے کہا۔ ہاں، وہ تو میں نے کل تم سے وعدہ کیا تھا نا۔ وہ ہنسا۔ تمہارے بیگ کے نیچے کیا ہے؟ یہ، اس نے بیگ سرکایا۔ لالا کا پھول ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ اس نے پھول اس کی طرف سرکایا۔ بہت خوبصورت۔ اس نے پھول میز پر سے اٹھا لیا۔ یہ پھول مجھے زمان و مکان سے ماورا کر دیتا ہے، تمہیں معلوم ہے نا کہ دنیا کے تقریباً ہر ادب میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ اس لیے یہ ہے ہی اس قدر خوبصورت۔ وہ اسے مختلف زبانوں کے وہ شعر سنانے لگا جن میں لالا کے پھول کا تذکرہ تھا، مگر وہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی تھی۔ وہ دھوکے باز تھا، فلرٹ تھا اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہ سب اس نے برداشت کر لیا، مگر وہ آج ہی کیوں بتا رہا تھا؟ کے علاوہ ان سب باتوں کے پہلے سے انگیجڈ بھی تھا۔ یہ تو اس نے بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہو۔ اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ دل انسان کو اتنا کیوں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سب کچھ جان لینے پر بھی اس کی مان لیتا ہے؟ اور تمہارے حضرت اقبال نے بھی تو لالا کا تذکرہ کیا ہے اپنی شاعری میں، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ کیا لکھا ہے ایک جگہ انہوں نے؟ ہاں یہ ہے، بیاں باں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ حسین تم، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کیپ کوائٹ لالا رخ، آئی وانٹ ٹو فیل یور پریزنس ہیئر۔ چپ رہو لالا رخ، میں تمہارے وجود کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ول یو پلیز شٹ اپ، یو اے مین ود 1001 فیسز۔ خاموش ہو جاؤ، تمہارے 1001 چہرے ہیں، اس کا دل چلایا، مگر وہ ساکت بیٹھی رہی۔
میں چلوں گی اب، اس نے اچانک اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے لالا رخ کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، مگر مجھے یقین نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ میں پھر یہاں آؤں اور تم میری منتظر ہو۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے جانا ہے، میں مزید ایک ہی جگہ نہیں ٹھہر سکتا، اور پھر بیابان میں لالا بھی تو کب سے منتظر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا انتظار کروں جو خود اپنے کل کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو اور جس کے آج سے میں ہر طرح ناواقف ہوں؟ اس نے اس کی بات پر غور کیے بغیر اندر سے اٹھتے غصے کی شدت کے اثر میں کہا، یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے وہ ممکن ہو گیا تھا جو اب تک ہوا۔ باوجود اس معاشرے کے اونچے ترین طبقے کی فرد ہوتے ہوئے، باوجود میرے بارے میں ایسی باتیں معلوم ہونے کے جو تمہیں ناگوار گزریں، باوجود میرا اسرار نہ کھلنے کے تم میرے عشق میں مبتلا ہو چکی ہو، یہ بھی ایسے ہی ممکن ہے جیسے وہ ممکن تھا، اس نے سختی اور یقین سے کہا۔ اس نے عین روشنی کے نیچے کھڑا ہو کر اسے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو، مجھے تم سے نفرت ہے، اس نے چلا کر کہا اور اپنی گاڑی کی طرف آ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے دیکھا وہ وہیں کھڑا ہنس رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی ازلی یقین تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تذلیل ہوئی ہو، جیسے اس کی زندگی کی یہ حماقت اس کی ساری زندگی کو تباہ کر دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ بالآخر اس سلسلے کا یہی انجام ہونا تھا۔ اس نے اسے ایز اٹ از، ویئر اٹ از، وہ جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کو اندر ہی اندر کہیں یہ خیال تھا کہ وہ اپنی موجودگی سے، اپنی گفتگو سے اور اپنائیت سے اس کی زندگی میں اپنا مقام بنا لے گی، جیسے وہ ایک روز خود ہی کہہ اٹھے گا، لالا رخ، تم نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، میں اب آگے کہیں نہیں جا سکتا، اور میں نے اپنا جپسیز والا چولا اتار پھینکا ہے۔ اور پھر بے شک ایسا کچھ نہ ہوتا، کم از کم وہ اس کو یہ ہی نہ بتاتا کہ وہ کسی سے منسوب تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ منافق اور دھوکے باز، وہ اس کے الفاظ، اس کی باتیں یاد کر کے غصے میں کانپتی رہی۔ تم نے میرے خلوص کا مذاق اڑایا، خدا تمہیں زندگی میں بھی کوئی سکھ نہ دے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو بد دعا دی تھی اور اپنے ہی دل ڈر جانے پر بغیر آواز نکالے آنسو بہاتی رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب وہ ایک یکسر نئی لالا رخ تھی۔ اس واقعے کے بعد بہت عرصے تک وہ خود میں بھی نہیں رہی تھی۔ اسے عجیب طرح کے دورے پڑنے لگے تھے۔ چار سو اسے دائرے نظر آتے اور ان دائروں میں ایک ہی چہرہ اور ان سے اٹھتی ایک ہی آواز۔ وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کر لیتی اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلتی چلی جاتی، چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ اس کا دل اور دماغ اس واقعے سے بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ اس کے ارد گرد لوگ بری طرح گھبرا گئے تھے۔ ڈیڈی، ماما، زمان بھائی، بیلا آپی، سب اپنی اپنی روٹین چھوڑ کر سرپٹ اس کی طرف بھاگے تھے۔ بی بی جان اس سے ہونے والے سب اختلاف بھلا کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی، نہ جانے کیا پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہتی تھی۔ اب تم لوگ مجھے پرانے خیالات کی مالک کہو، چاہے جو بھی کہو، میں اس لیے ایسی بے جا آزادی اور بے انداز گھومنے پھرنے کے خلاف ہوں۔ اب اکثر و بیشتر تنہا باغ میں گھومنے چلی جاتی تھی۔ اب کوئی کیا جانے کہ وہاں کیا ہے، اتنا پرانا تو وہ باغ ہے، میں تو سمجھتی ہوں وہیں پر کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کہتی، ہاں بی بی جان، ہاں، وہیں پر کچھ اثر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سوجے ہوئے بھاری پپوٹے اٹھا کر بمشکل کہتی، ڈیڈی نے شہر کے بہترین سائیکیٹرسٹ کا بورڈ بٹھا دیا، مگر وہ اپنی ہسٹری بیان کرنے سے قاصر تھی، کوئی بھی اس سے کچھ اگلوا نہیں سکا تھا، اور بالآخر سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اس کے ذہن پر شدید بوجھ ہے، شوق کی حالت میں ہے۔ رحمان بھائی پاکستان آئے تو زبردستی اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کر اس کو مزید ڈپریشن ہو گیا۔ یہ اس کا ملک تھا، اس کا شہر تھا، کیا پتہ اس شہر کے کسی حصے میں وہ اپنی ماں کو خوش کرنے کی ترکیب پر عمل کر کے پرمسرت زندگی گزار رہا ہو۔ آوازیں اس کا تعاقب کرتی، لالا رخ، کوائٹ امیزنگ لالا رخ، میری کوئی بنیادی پہچان نہیں ہے، کب ملے گی فرصت، بولو کہاں ملو گی؟ معاف کیجیے گا، میں آپ دونوں خاتون حضرات کو نہیں پہچان سکا۔ میں چہرے پڑھ لینے کا فن جانتا ہوں۔ ہر شخص کی بنیادی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان ہے۔ کیپ کوائٹ لالا رخ، آئی وانٹ ٹو فیل یور پریزنس ہیئر۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ اس آخری آواز پر ہی وہ چیخنے پر مجبور ہو جاتی،
مگر ایسا کہاں تک ہو سکتا ہے؟ مسلسل علاج اور گزرتے وقت نے بالآخر اس کو بھی نارمل زندگی میں لا کھڑا کیا۔ اس میں خود اس کی اپنی شعوری کوشش بھی شامل تھی۔ وہ اپنی زندگی کو ایک دھوکے باز کے نام پر تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماما اور ڈیڈی نے اس کو پھر سے زندگی کی اس ڈگر پر آتے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، اور اس کے ٹھیک ہوتے ہی آغا جی نے اسے نعمان کے لیے مانگ لیا۔ نعمان کچھ عرصے پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور اسے جلد ہی واپس جانا تھا۔ وہ وہاں آغا جی کے ایکسپورٹس ڈیل کرتا تھا۔ ماما اور ڈیڈی جی جان سے رضامند تھے، مگر اس کا ذہن دوراہے پر کھڑا تھا۔ اس کا دل ایسی کسی بات کی طرف نہیں آتا تھا، مگر وہ اس شخص کی یاد میں مجرد زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نعمان سے شادی کا فیصلہ بھی اس نے گویا اپنی اس نیک نیتی سے انتقام کے طور پر کیا تھا، جس نیک نیتی سے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اس شخص کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ اس کی منزل نہیں تھا، اور اب وہ اس کو منزل سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھول جانا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی وہ دور بھی آیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ لوگ نیو یارک واپس آ گئے۔ نعمان خالص بزنس مین تھا اور بزنس کے علاوہ اس کی کوئی اور دلچسپی نہیں تھی۔ شادی بھی اس نے محض اس لیے کی تھی کہ یہ ایک سماجی ضرورت تھی۔ ایک عام نارمل زندگی میں نعمان اس کی چوائس کبھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر اب بہرحال اس کو اپنی گزشتہ زندگی کے تصور سے نجات پانا تھی، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ چوائس کرنے لگتی۔ شادی کے بعد اس نے خود کو زندگی کے اس معمول میں الجھا لیا۔ گھر، بچے، دیگر مصروفیات۔ وہ رفتہ رفتہ خود پر سے اس احساس کو ختم کر دینے میں کامیاب ہو گئی تھی، جو ہر وقت ایک یاس آمیز حسرت کی صورت اس پر چھایا رہتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دل کے اندر کہیں وہ احساس زخم تازہ کی صورت موجود رہتا تھا، جسے وہ وقت کے مرہم سے منمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے اور اس کا بڑا بیٹا اب 9 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی اس زندگی میں مکمل طور پر فنا ہو چکی تھی۔ اب اس کے پیش نظر صرف اس کا گھر اور بچے تھے۔ ان دنوں نعمان کا چھوٹا بھائی سلمان انہیں اپنے پاس بہت اصرار سے بلا رہا تھا۔ سلمان پیرس میں رہتا تھا اور ایک عرصے سے اس کی خواہش تھی کہ وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس آئیں۔ نعمان کا موڈ بنتے بنتے یہ دن آ گئے تھے۔ سلمان کا اصرار بڑھنے پر ان کو یہ پروگرام بنانا ہی پڑا۔ بچے نئی جگہ پر جا کر خوش تھے اور خود اس کو بھی یہ تبدیلی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ سلمان کی بیوی سائمہ اس کی فرسٹ کزن تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بار بار حیران ہو رہی تھی۔ اللہ لالا، تم کتنی بدل گئی، اتنی گریسفل اور سوبر تو تم کبھی بھی نہیں تھی، وہ مسکرا دیتی۔ سنجیدگی کا یہ چولہا تو اس نے خود کو فراموش کر دینے کے لیے اوڑھا تھا، اور اسی سنجیدگی نے اسے قدرے مدبر بنا دیا تھا۔ 15 دن کا وہ عرصہ جو انہوں نے سلمان کے ہاں گزارا، بہت مختصر معلوم ہوا۔ بچے ابھی واپس جانا نہیں چاہتے تھے، مگر نعمان مزید رک نہیں سکتا تھا۔ اس روز ان کی واپسی تھی۔ سلمان اور سائمہ ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر واپس جا چکے تھے۔ وہ ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھی بچوں کو اس بھاگ دوڑ سے مسلسل منع کر رہی تھی جو انہوں نے یہاں آتے ہی مچا دی تھی۔ نعمان کوئی ویکلی دیکھ رہا تھا۔ فلائٹ میں ابھی کچھ دیر تھی اور وہ وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ نعمان کے ہاتھ میں پکڑے ویکلی ٹریڈ میگزین پر پڑی۔ انسان کو اکثر اوقات وہ ملتا ہے جس کی اس نے کبھی خواہش نہیں کی ہوتی۔ اس نے سوچا، ایک وقت وہ بھی تھا جب مجھے اس طرح کے خالص کاروباری ذہن کے لوگوں سے سخت نفرت تھی، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ہماری زیادہ تر زندگی دلی رضامندی کے بجائے سمجھوتوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور لوگ کچھ بے چین نظر آ رہے تھے۔ اس نے کامران کا سویٹر اور بال ٹھیک کیے۔ دفتر لاؤنج کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اس نے سیکورٹی پولیس کو ایک کونے کی طرف جاتے دیکھا اور پھر لاؤنج کا گلاس ڈور کھلتا نظر آیا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد مسلسل فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ یا خدا، یہ کیا ہوا؟ وہ کانپتی ٹانگوں پر کھڑی ہوئی۔ ڈپارچر لاؤنج کے باہر سیکورٹی فورس کا ایک جتھا موجود تھا۔ ہائی جیکنگ کا منصوبہ تھا، کسی نے قریب سے کہا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔
وقت پر ہی پتہ چل گیا، ورنہ وہ لوگ تو کلیئرنس کروا چکے تھے۔ کوئی اور کہہ رہا تھا۔ مزاحمت بھی کی جب ہی فائرنگ کرنا پڑی۔ چاروں مر گئے۔ کچھ دیر پہلے اس نے 4 آدمیوں کو باہر بھاگتے دیکھا تھا۔ خطرے کے سگنل ابھی تک بج رہے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی گلاس ڈور کے قریب آئی۔ سیکورٹی پولیس ایمبولینس این اس جگہ پر آ کر رکی تھی جہاں ذرا فاصلے پر 4 نعشیں خون میں لت پت پڑی تھیں۔ فرانس جدید دور کا ترقی یافتہ ملک تھا۔ سیکنڈوں میں ٹی وی کیمرے اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ نیوز پیپرز، فوٹوگرافرز کا ایک گروپ بھی موجود تھا۔ فلیش کی چکا چوند جاری تھی۔ اس ساری حرکت کا نظارہ کرتی اس کی آنکھیں ایک نقطے پر اچانک ساکت ہو گئیں۔ سیکورٹی پولیس کے 2 جوان جس شخص کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال رہے تھے، اس کے چہرے میں اسے کیا چیز مانوس معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سحر انگیز آنکھیں، یا وہ چہرہ جس پر وہ فرینچ کٹ داڑھی تھی، یا پھر اس کا وہ کثیر ویل آؤٹ لک۔ یہ الویژن ہے، محض الویژن ہے، اس نے کہنا چاہا، مگر اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کارڈیگن پہ رک گئی جس کو خریدے 12 برس گزر چکے تھے اور جو اب تقریباً گھس گیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، بے ربط سے الفاظ اس کے حلق سے نکلے۔ فلیش کی چکا چوند اس کے چہرے کو مزید واضح کر رہی تھی۔ وہ نیچے بیٹھی چلی گئی۔ ٹیک اٹ ایزی میڈم پلیز، کسی نے نرمی سے اٹھایا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئی۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر نعمان نے، جو اب تک کسی بھی چیز میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا تھا، اپنا ٹریڈ میگزین ایک طرف رکھ دیا۔ کیا معاملہ ہے، کچھ پتہ چلا؟ اس نے بیزاری سے اس سے پوچھا۔ اب نہ جانے فلائٹ کتنی لیٹ ہو جائے گی۔ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ 4 طرف لگی ٹی وی اسکرینز پر معمول کے پروگرام روک کر اعلان کیا گیا کہ تمام فلائٹس لیٹ چلیں گی، اور پھر وہی بھاگتے دوڑتے کارٹونز شروع ہو گئے۔ بچے مہویت سے اسکرین پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ نعمان نے دوبارہ ٹریڈ میگزین پکڑ لیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھنا پڑے، اب واپس گھر جا کر دوبارہ آنے کا تو سوال ہی نہیں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ بس اس کو اتنا معلوم تھا کہ برسوں پہلے کی وہ کیفیت اس پر پھر چھا گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے دائرے بن رہے تھے، اور ہر دائرے میں ایک ہی چہرہ، ان سے اٹھتی ایک ہی آواز۔ وہ جرائم پیشہ تھا۔ اس نے سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ٹی وی اسکرینز پر پروگرام روک کر نیوز فلم دکھائی جا رہی تھی۔ پان ایم کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، یہ ہیڈ لائن تھی۔ طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کا تعلق فلسطین کی ایک زیر زمین انڈر گراؤنڈ تنظیم سے تھا۔ وہ طیارے کے مسافروں کے بدلے اپنے ان ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہتے تھے جو مختلف امریکی قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں جیلوں میں بند ہیں۔ اغوا کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا کیونکہ ہائی جیکرز نہایت ہوشیاری سے کلیئرنس کروا کر اندر جا چکے تھے، مگر عین وقت پر ان کے اپنے ہی ایک ساتھی کے ٹیلی فون نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ چاروں دہشت گردوں نے آخر وقت تک مزاحمت جاری رکھی، جس کی بنا پر سیکورٹی فورس کو فائرنگ کرنا پڑی۔ نتیجتاً چاروں دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ نیوز کاسٹر روانی سے خبریں پڑھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ساری کارروائی جو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھی تھی اسکرین پر دکھائی جا رہی تھی۔ ان چاروں کے نام اور بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا تھا۔ پھر اسکرین پر خون میں لت پت اس کا چہرہ ابھرا۔ اس کا نام حسین نہیں تھا، وہ برٹش نیشنلٹی ہولڈر بھی نہیں تھا۔ وہ گزشتہ 15 برسوں سے اس زیر زمین تحریک سے وابستہ تھا اور ایک پرانا تحریک آزادی کا کارکن تھا۔ وہ اس لیے اتنا پراسرار تھا۔ غائب دماغی کی کیفیت میں اس نے دیکھا۔ ایک پولیس اہلکار نے اس کی گھسی ہوئی جینز کی جیبیں ٹٹولیں۔ اس کا ٹکٹ، پاسپورٹ اور کچھ کیش ایک جیب سے نکلا تھا اور دوسری جیب سے ایک قلم اور لالا کا پریس کیا ہوا خشک پھول۔ اس کے حلق سے ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ جب کسی کو اپنی موت کا خطرہ ہو تو اکثر میں نے سنا ہے وہ اپنی عزیز جان چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے، ایک بار بی بی جان نے کہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دائرے پھر بننے لگے تھے اور آوازیں 4 سو پھیل گئی تھیں۔ واقعات فلیش بیک کی مانند ذہن کی سلیٹ پر نمودار ہونے لگیں۔ میری کوئی بنیادی پہچان نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی پہچان بھلا کر اس کام میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اس کو کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ بتا دینے پر اس کے کمزور پڑ جانے کا خطرہ تھا۔
بس ماہر فن ہاتھوں کی ضرورت ہے اور چیز پردے سے غائب۔ ایک بار اس نے کہا تھا، آج وہ کسی کے ماہر فن ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے پردے سے غائب ہو گیا تھا۔ سب بکواس ہے، وطن، قوم، جگہ، مذہب۔ وہ اس کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، تاکہ وہ مزید اس سلسلے میں کوئی سوال نہ پوچھے۔ دشمنوں میں گرا شخص اپنے پیاروں کے بارے میں کسی کو کیسے کچھ بتا سکتا ہے؟ وہ اس کو اس کا دھوکہ، اس کی منافقت سمجھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واقعی دشمنوں میں گھرا ہوا شخص تھا، جبھی تو راستوں پر رک کر اس سے بات کرنے کے بجائے اجنبیت کا اظہار کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بھی مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ یہ دنیا ہے دنیا لالہ رخ خانم، یہاں دوست کو دشمن بنتے دیر نہیں لگتی۔ کیا پتہ کون سے دوست کے اندر کون سا دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ کسی پر اعتبار کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کے حالات اس کو ایسی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ اس نے آخر تک اس کو اس فریب میں رکھا کہ وہ اس کے ساتھ محض وقت گزار رہا تھا۔ وہ اسے وعدہ فرد پر انتظار میں مبتلا بھی کر بھی کیسے سکتا تھا؟ ہر چیز کے متعلق پر یقین ہونے کے باوجود وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بے یقین تھا۔ وہ جس مقصد کی خاطر لڑ رہا تھا، اس میں مستقبل کے بارے میں پر یقین ہوا بھی کیسے جا سکتا تھا؟ اور وہ کہتا تھا کہ وہ محض حادثاتی طور پر مسلم ہے۔ اس قوم کو اس کے سازشوں اور غداروں نے جس طرح تباہ کیا ہے، اس سے میں سخت دل برداشتہ ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اسی قوم کے لیے بنا کسی کو خبر دیے لڑ رہا تھا، اور آج اسی قوم کے کسی سازشی اور غدار نے اسے اس منطقی انجام تک پہنچا دیا تھا جس کا رزق لے کر وہ اس میدان عمل میں آیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کیوں کچھ نہ جان سکی؟ اس کا کوئی سرا کیوں اس کے ہاتھ نہ آیا تھا؟ جبکہ اس نے ایک بار خود کہا تھا، جہاں دل اٹک جائے وہاں کے متعلق تو سب کچھ خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کو پراسرار، منافق، دھوکے باز اور ہرجائی سمجھ لینے کے بعد بھی محض اس لیے چاہی گئی کہ اس کا دل اٹک چکا تھا، مگر اس نے یہ جاننے کی کوشش کبھی کیوں نہ کی کہ اس کا دل کیوں اٹک گیا تھا۔ کتنا منفرد، کتنا عظیم تھا وہ شخص، جس نے اس سے عشق کرنے کے باوجود اپنی طرف سے محض اس لیے بدگمان کیے رکھا کہ وہ اپنے پیاروں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی روایت ہی نہیں تھی، اور اس کی پراسراریت کو آخر تک نہ جان سکی۔ آوازیں اس کو پیچھے بلا رہی تھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی پراسرار شخصیت کا مالک ہوں، اور اگر ہوں بھی تو دنیا میں کچھ لوگوں کو تو پراسرار ہونا چاہیے تاکہ اس لفظ کا مفہوم بیان کیا جا سکے۔ میں یہاں آیا تو کسی اور کام سے تھا، اب ایسا لگتا ہے جیسے یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ ہماری ملاقات ایک حادثہ ہے، اور ہم ایک دوسرے سے رخصت بھی حادثاتی طور پر ہوں گے۔ جو دل چاہے کہو، میں جانتا ہوں اندر ہی اندر تم بے حد خوش ہو رہی ہو۔ وہ ماہر فن قیافہ شناس تھا، جب ہی وہ جانتا تھا کہ زندگی کی جنگ میں سب کچھ حادثوں پر منحصر ہے۔ زندگی، موت، رحم، ظلم، بہادری اور بزدلی، ملاقات اور رخصتی، ان کی ملاقات ایک حادثہ تھی، اور جدائی بھی ایک حادثہ تھی، اور اس کی موت بھی ایک حادثے ہی کی نتیجہ تھی۔ وہ یہ سب کیسے جان گیا تھا؟ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ علاوہ اور سب باتوں کے، میں پاکستان میں محض اس لیے ٹھہرا ہوا ہوں کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں زیادہ بات کیے بغیر اس لیے چلا گیا کہ میں جانتا تھا یہ ہماری آخری ملاقات نہیں۔ لالہ رخ، کوائٹ امیزنگ لالہ رخ۔ ایک اور فلیش بیک۔ تمہیں دیکھتے ہی میری بے چینی ختم ہو گئی۔ لالہ رخ، پوپی کے پھولوں کو تمہاری زبان میں لالہ ہی کہتے ہیں۔ مجھے لالہ کے پھولوں سے عشق ہے، اور تم بالکل لالہ صحرائی کی مانند ہو، وحشت زدہ اور خوبصورت۔ میرے سانس کے تسلسل میں تمہارا نام بس گیا ہے۔ میں انرشیا کی مانند تھا، تم نے میرا مومنٹم توڑ دیا ہے۔ وہ اس کو دھوکے باز اور گیپی کہتی تھی، پلے بوائے اور فلرٹ سمجھتی تھی، مگر اس کے جسم پر موجود کارڈیگن اور اس کی جیب سے نکلے لالہ کے خشک پھول اور قلم نے اس شک کی مزید گنجائش رہنے ہی کہاں دی تھی۔ جب کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی عزیز از جان چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ میں رک جانے کا عادی نہیں، حرکت اور گردش میری زندگی ہے۔ میں اپنی ماں کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، کوئی تو خوشی اس کو میری طرف سے ملے۔ اس آخری ملاقات میں اس نے اس کو خود سے بدگمان کر دینے کی آخری کوشش کتنی کامیابی سے کی تھی۔ کیپ کوائٹ لالہ رخ، آئی وانٹ ٹو فیل یور پریزنس ہیئر، اس نے اس سے آخری درخواست کی تھی۔
چپ ہو جاؤ لالا رخ، میں تمہارے وجود کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس نے دل میں چلا کر کہا۔ چپ کرو، تمہارے 1000 چہرے ہیں، میرا انتظار کرو گی؟ قریب سے کہیں سرگوشی کی آواز آئی۔ آئی ہیٹ یو، اس نے اسے دھتکارنا چاہا تھا اور وہ ہنسنے کی اداکاری کرتا رہا تھا۔ تمہیں تو اداکار ہونا چاہیے، اداکار کم پروڈیوسر۔ زندگی کے اسٹیج پر جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس میں میرا بھی تو حصہ ہے نا؟ خیر چلو، تم سے وعدہ رہا، میں جو ڈرامہ ڈائریکٹ کروں گا اس کا ڈراپ سین تمہیں اسکرین پر دکھانے کا اہتمام ضرور کروں گا، اس نے ہنس کر کہا تھا، اور سامنے کی اسکرین پر بزبان انگریزی وہی نیوز ریل دکھائی جا رہی تھی۔ وہ اپنے وعدے کا کتنا پکا تھا، اپنے ڈرامے کا ڈراپ سین اسے اسکرین پر دکھانے کا اہتمام وہ کر کے گیا تھا۔ تم جو کوئی بھی تھے، تم جہاں سے بھی آئے تھے، میں نے تمہیں قبول کیا تھا، اور اب ایک عرصے سے تم سے نفرت کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی ہوں۔ تم میرے دل کے اندر ایک تازہ زخم کی مانند اب تک موجود تھے، اس لیے کہ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ تمہارے اس خیال کو جھٹلانے کی میں نے کیا کیا کوشش نہیں کی، اس نے معاف ذہن سے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ مگر اے عظیم انسان، میں نہیں جانتی تھی کہ تم ایک تاریخ ساز شخص ہو۔ میرے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تمہیں پہچان سکے، تمہارے اسرار کو جان سکے۔ مگر آج میں تمہاری عظمت اور تمہاری روح کے سامنے سر جھکا کر اعتراف کرتی ہوں کہ میں ازل سے تمہارے عشق میں مبتلا تھی اور ابد تک رہوں گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ اس کی چھوٹی بیٹی باپ کی گود میں سر رکھ کے سو رہی تھی۔ نعمان خود بھی اونگ رہا تھا اور کامران فش اینڈ چپس کا پیکٹ پکڑے ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور اب اس منظر میں موجود تھی۔ غیر حاضر دماغی کی وہ کیفیت جو مسلسل اس پر چھائی ہوئی تھی یکا یک ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی روح میں گھلی اداسی، تنہائی اور بے چینی آج ختم ہو گئی تھی۔ اپنی تذلیل کا احساس یکدم ختم ہو چکا تھا۔ فلائٹ کے آدھے گھنٹے بعد چلنے کی اناؤنسمنٹ مختلف زبانوں میں ہو رہی تھی۔ آئی ہیٹ دیم دیز بلڈی عرب ڈاگس، میں ان حرامی عرب کتوں سے نفرت کرتا ہوں، ایک بوڑھے نے انتظار کی کوفت سے بیزار ہو کر سخت نفرت سے کہا۔ بلڈی عرب ڈاگس، اس نے زیر لب دہرایا۔ آئی وش آئی کوڈ ٹیل یو ہو از بلڈی ڈاگ، کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ حرامی کتا کون ہے۔ بیابان میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ دور کہیں سے آتی آوازیں اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ کبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ کوئی نہایت خشوع و خضوع سے اسے اقبال سنا رہا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔